والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بحکم حساب حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین جل شانہ وعز اسمہ کے لیے جس نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا اعزاز نصیب فرمایا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کے آخری اصلے کی نصاب راتیں اور ان میں جاگ کر اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت رکھتی. بے انتہا درود و سلام جن رحمتیں برکتیں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء امام المرسلین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ذاتی و رہبر اور معلم و پیشوا بنا کر مبعوث کیے گئے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائی اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہمارا مقدر بنائے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بخشش اور مغفرت کے مختلف بہانے عطا فرمائے ہیں. کہیں پر نماز کی شکل میں، کہیں صدقات و خیرات کی شکل میں، کہیں روزے اور نماز تراویح کی شکل میں، کہیں ایسے پاکیزہ دن عطا فرمائے کہ جو رحمت الہی سے معمول ہو، اور کہیں ایسی پاکیزہ راتیں نصیب فرمائیں کہ جن میں اللہ کی رحمت کے بادل کھل کر برستے. یہ سب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش، اس کی مغفرت کا سامان ہے. اور خوش نصیب و سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو ان راتوں میں ان پاکیزہ ساعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وصل کر کے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اور اس کی بخششیں کرم نوازیاں وہ اتنی زیادہ ہے کہ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شاید کسی امت پر اللہ نے اپنی رحمت کے وہ دروازے نہیں کھولے جو حضور کے صدقے میں امت مصطفیٰ کے عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور پہلی امتوں کی مثال ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے. بعض اوقات جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کی امت پر اللہ کے خاص انعام ہے تو آج کل کے کچھ نئے جو اسکالرز ہیں اور دین کی نئی تعبیریں بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انصاف والا اور عدل والا قانون ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی امتوں میں کوئی نماز پڑھے، روزے رکھے اور اس امت کے اندر بھی کوئی اتنی نمازیں پڑھے اور اتنے ہی روزے رکھے تو اس کو ثواب زیادہ مل جائے اور ان کو ثواب کم مل جائے؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے. تو یہ حدیث صحیح میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ ایک بندے نے اپنے گھر میں کوئی کام کروانا تھا، اس سے مزدور کی ضرورت، وہ بازار گیا اور بازار سے ایک مزدور لے آیا اور اس نے بتایا کہ تمہیں صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک کام کرنا ہوگا، مزدوری کرنا ہوگی۔ اور اس سے مزدوری لی اور اس نے ایک درہم اجرت طے کی تھی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکا تو اسے ایک درہم دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ دوبارہ بازار گیا اور ایک اور مزدور لے کر آیا، اس نے کہا کہ تم نے ظہر سے عصر تک کام کرنا ہے، تمہیں بھی ایک درہم دیا جائے گا۔ اس مزدور نے بھی اپنا کام کیا اور وہ بھی ایک درہم لے کے چلا گیا۔ پھر وہ تیسری دفعہ بازار میں گیا اور ایک اور مزدور لایا، اس نے کہا کہ تم نے صرف عصر سے مغرب کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے، اس میں جو تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے یہ کرنا ہے۔ جب وہ مزدور اپنا کام مکمل کر چکا تو اس نے پہلے دونوں مزدوروں کی بنسبت کئی گنا زیادہ مزدوری اور اجرت اسے دی۔ یہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی صورتحال میری امت کی اور پہلی امت ہوگی۔ ان کی عمریں لمبی، انہوں نے زندگی میں دنیا میں زیادہ وقت گزارا، زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ روزے رکھے، اور میری امت کی عمروں کا حساب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے زیادہ تر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، بہت کم ہوگی جو 70 سے متجاوز ہوگی۔ ان کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کی نمازیں کم ہیں، ان کے روزے کم ہیں، ان کی عبادتیں کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا میری امت کا یہ کرم ہے کہ پہلی امتوں کا کوئی فرد ہزاروں سال کی عبادت میں جتنے اجر و ثواب کا مستحق بنتا تھا، اللہ میری امت کے ایک فرد کو چند سالوں میں اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے تو پہلی امتوں میں بھی فرض رہے اور پہلی امتیں بھی روزے رکھتی رہی، لیکن رمضان المبارک کی جو برکتیں حضور نے بیان فرمائی ہے، کیا یہ بھی پہلی امتوں کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا، اور وہ برکتیں کیا ہیں کہ حضور نے خود اپنی زبان سے یہ بیان فرمایا کہ رمضان میں میرا امتی نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہو، نہیں سنی تو آج سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور علیہ السلام کو ایگزیکٹلی شب قدر کون سی رات ہوتی ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا، اور اجازت بھی دی کہ آپ اپنی امت کو اس کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئے یہ بتانے کے لیے کہ میں بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر، اس رات میں جاگو، عبادت کرو۔ تو باہر کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں تمہیں بتا دوں کہ شب قدر کیا ہے، کون سی رات ہے، لیکن ان لوگوں کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہ اجازت واپس لی۔ فرمایا کہ آپ بتانا نہیں ہے، آپ صرف اتنا بتانا ہے کہ آپ یہ اسلام میں تلاش کرو، کہ آپ نے یہ اسلام میں بتایا کہ اس کی کاف راتوں میں تلاش کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور بتاتے تو وہ بھی کرم ہوتا، لیکن جو نہیں بتایا یہ بھی کرم ہے، یہ بھی مہربانی۔ وہ کس طرح مہربانی ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، یاد رکھیے کہ جو عظمت والی جگہ ہوتی ہیں یا عظمت والے لمحات ہوتے ہیں ان میں نیکی کرنے کا جس طرح ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ان میں گناہ کرنے کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر چند لوگ اس رات میں عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، نفل ادا کرتے، صدقہ و خیرات کرتے تو انہیں ثواب ملتا۔ تو ذرا سوچیے کہ جنہیں حضور کی زبان سے پتہ چل چکا ہوتا کہ ایگزیکٹلی یہی رات شب قدر ہے، اور وہ اس رات میں شرابیں پیتے، چوریاں کرتے، ڈاکے مارتے۔ آج میں پڑھ رہا تھا یہ افسوسناک ترین خبر کہ ایک مسجد میں ڈاکوؤں نے اعتکاف بیٹھنے والوں کو لوٹ لیا۔ بدبختی کی کوئی انتہا ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے گھر میں جو بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، تو ان کو بھی روکنے سے وہ لوگ باز نہیں رہے۔ تو جو اس رات میں پھر بدکاریاں کرتے، شراب پیتے، قتل کرتے، چوریاں کرتے، ڈاکے ڈالتے،
تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب حضور نے بتا دیا ہوتا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں وہ یہ برے کام اور یہ برے کرتوت اور اس طرح کو اللہ کو ناراض کرنے والے جو افعال ہیں یہ ان سے سرزد ہوتے، تو جہاں نیکوں کو رحمتیں ملتی وہاں ان کے لعنتیں کتنی کرتی، عذاب کتنا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس رات کو چھپایا، امام راضی فرماتے ہیں چھپانے کے اندر ایک رحمت یہ ہے کہ اب اگر کوئی رمضان کی طاق راتوں میں کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت خود ہی اس کے لیے یہ بہانہ بنا سکتی ہے کہ اس بندے کو کون سا پتا تھا کہ یہی رات لے گا، اس لیے اس کو پکڑا نہ جائے، اس پر گرفت نہ کی جائے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اس میں رحمت والا پہلو یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹ بتا دیا جاتا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے تو لوگ اسی رات میں جاگ کے اب کم از کم آپ یہ سے کہ 5 راتوں میں اہل محبت جاگیں گے تو لیلۃ القدر کا ثواب تو ملے گا ہی، باقی 4 راتوں کا ثواب بھی اللہ ملے۔ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی برادر محترم مولانا قاری محمد شعیب حسن صاحب کو بھی جتنے کفار نے سنا ہے ان کو بھی سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں قرآن مجید کی تکمیل پر۔ قرآن مجید کے حوالے سے اسی طرح 2-3 باتیں کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی تھی میں تو اپنے دوست احباب کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ تقریر بھی وہی اچھی ہے جس کو لوگ خوش دلی سے سنیں، نعت بھی وہی اچھی ہے جس کو لوگ سکون سے، اطمینان سے اور محبت سے سنیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اس بارے میں بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو بعض نصیحت کرنا شروع کیا تو آپ ہفتے میں 1 دن بات فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو حضور کے صحابی ہیں اور شاگرد ہیں، وہ بھی ہفتے میں 1 دن ہی بات فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، تو آپ ہمیں ہفتے میں 3-4 دن بات کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں کو دین بھی اتنا نہ سنانا کہ لوگ تنگ پڑ جائیں، اتنی ان کو بات و نصیحت کرنا کہ جو وہ ہضم کر سکیں اور اچھے طریقے سے وہ سن سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں 2 باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو بڑی مزیدار اور بڑی لطف والی بات ہے کہ آج ہم اپنے پیاروں کی نشانیاں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ والد صاحب کسی کے دنیا سے چلے جائیں تو اپنے والد کی گھڑی یا اپنے والد کی کنڈی، ان کا عصا یا ان کے جوتے یا ان کے کپڑے یا کوئی چیز اپنے پاس سنبھال کے اولاد رکھتی ہے۔ بیٹیاں جو چیز لے جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی ماں کی، اپنے باپ کی کوئی چیز دے دو کہ جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہمیں ان کی یاد آئے گی۔ ایک محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کی نشانیاں بندہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں سب سے بڑھ کر پیارے ہونے چاہیے، حضور کی نشانی قرآن مجید کو جانے چاہیے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے بڑی پیاری بات ہے کہ آپ ذرا اس بات کا تصور کر کے کبھی قرآن پڑھیں کہ جو سورہ فاتحہ آج میں پڑھ رہا ہوں ایک وقت وہ تھا کہ یہی سورہ فاتحہ میرے نبی کے لبوں پہ جائے۔ اس کا ذرا آپ لطف لے کے دیکھیں کہ یہ قرآن جو آج میں سن رہا ہوں یہ وہی قرآن ہے کہ جو کسی وقت حضور سنتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کو حضور نے یہ لقب دیا کہ میری امت کے قاریوں کا سردار ابی بن کعب۔ ایک دن حضور نے انہیں بلایا بندہ بھیج کے گھر سے، اور جب وہ مسجد میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ قرآن اترا ہے میں آپ کو سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے یا ویسے ہی حکم دیا ہے کہ کسی سے بھی قرآن سن لے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کسی سے بھی نہیں، اللہ نے تیرا نام لے کر اس سے قرآن سن، مجھے سناؤ قرآن کریم۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن سنانا بھی آپ کو پسند تھا، قرآن سننا بھی پسند تھا،
میں تو ہر رمضان میں اپنی قوم کو، اس پاکستانی قوم کو یہی کہتا ہوں، اس رمضان میں بھی پورا مہینہ میں یہی گزارش کرتا رہا ہوں کہ میری دست بستہ اس پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے قرآن سننے کی محبت اپنے اندر۔ قرآن کے حوالے سے آپ جیسا بے درد، آپ جیسا بے ذوق اور بے شوق میں نے کوئی اور جو ہے نا وہ قوم نہیں دیکھی، اور کوئی اور علاقہ میں نہیں دیکھا۔ آپ عرب لوگوں کو دیکھیں، آپ حتیٰ کہ یورپی مسلمانوں کو دیکھیں، اتنی محبت سے، اتنے ذوق سے، اتنے شوق سے اور اتنی الفت سے قرآن مجید سنتے ہیں کہ سنانے والے کا دل کرتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ عام طور پہ پارا یا سوا پارا جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اتنے اطمینان سے وہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اور پڑھنے والے اطمینان سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ سننے والے اطمینان سے سن رہے ہیں، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں پوری محبت کے باوجود اور دل چاہنے کے باوجود بھی پھر پچھلے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے جس طرح تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ قرآن کریم سنا لیا ہے نماز تراویح میں، لیکن جتنی دفعہ بھی پاکستان میں سنایا ہے میں ایک دفعہ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مقتدیوں نے مجھے اتنے اطمینان سے پڑھنے دیا ہو جتنے اطمینان سے میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ تو اپنے اندر ذوق پیدا کریں۔ رمضان میں 25 یا 26 راتیں اگر ہمیں 1.5-2 گھنٹے قرآن کے لیے کھڑا ہونا پڑے، اور اس کے بدلے میں کیا ملے ہمیں، ذرا یہ بھی سنیں نا کہ اس 25-26 راتوں میں جو 2 گھنٹے ہم کھڑے ہوں گے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ایک خوش شکل نوجوان قیامت کے دن آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تیرا کلام قرآن مجید پر پڑھنے چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ بات کر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا کہ یا اللہ وہ لوگ کہ جن کو میں نے راتوں کو جگایا، میری محبت میں وہ راتوں کو جاگتے رہے اور میری تلاوت سنتے رہے، آج تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کو بازو سے پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کی شفاعت کو ان کے حق میں قبول کرے گا اور وہ لے کر جائیں گے، قرآن ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر 25-26 راتیں جاگنے کے سرے میں قرآن کا بازو پکڑ کر جنت میں جانا نصیب ہو جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کو کا دن لائے یا سکتا ہے۔ اس لیے ذوق پیدا کرنا چاہیے، قرآن مجید کو محبت سے سننے کا شوق انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی دل کو تسکین دینے والا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے یہ چیک کرنا ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور میرے دل میں آپ کے نبی کی محبت کتنی، اس کے لیے اگر اس نے کوئی اعلیٰ ایسا حاصل کرنا ہو کہ میں چیک کر سکوں کہ میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کتنی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس کا سیدھا اور سادہ سا حل یہ ہے وہ دیکھ لے کہ میرے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ جتنی اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے اتنی اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ یہاں میں ایک حدیث نعمت کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا وہ افتخار ہے اور اعزاز ہے کہ جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ کسی چیز سے جو محبت ہوتی ہے اس کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے کتنی جلدی اٹھا جاتے ہیں۔ عام بندہ کوئی آدھا گھنٹہ بھی آپ سے بات کرے، ہو سکتا ہے آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن جس سے آپ کو محبت ہے وہ ساری رات کی باتیں کرتا رہے آپ سے، تو آپ کا دل یہی کرے گا کہ مؤذن نے اذان جلدی دے دی ہے، رات اور لمبی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے والد گرامی کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ صبح سے لے کے شام تک بچوں سے قرآن سنتے رہتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا قرآن سننے کے بعد بندے کو اگر کوئی وقت ملے تو فری وقت تو بندہ کہے کہ اب صبح سے لے کے شام تک میں نے قرآن سنائے۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا بالکل، ایک دفعہ ہمارے تایا جان مرحوم علامہ وسیع احمد سیالی رحمۃ اللہ علیہ نے آنا تھا غالباً عمرہ کر کے، تو پرانا ایئرپورٹ تھا اس وقت اسلام آباد والا، اور اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ حج میں
کہ آنے والوں کو لینے کے لیے کافی زیادہ لوگ جایا کرتے. مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کے ساتھ تھے اور ہم گئے تو جب ایئرپورٹ پہ پہنچے اس وقت اپنی موبائل فون وغیرہ اور اس طرح اپڈیٹ نہیں آ جاتی تھی فلائٹ کے حوالے سے. آج کل تو آپ گھر میں بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ فلائٹ ٹائم پہ آ رہی ہے یا لیٹ ہے. جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پتا چلا کہ 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ. تو ہم جو بچے تھے ہم نکل گئے کسی کینٹین پہ کوئی کھانے پینے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ 7 گھنٹے جو فلائٹ کا انتظار کرنا تھا والد صاحب ایئرپورٹ کی مسجد میں بیٹھ کے 7 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے. سفر میں بھی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سفر کی حالت میں بھی ان کا زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں یا درود شریف میں گزرتا ہے. تو قرآن کریم کو سننے کی محبت, قرآن کریم کو پڑھنے کی محبت یہ ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے. یہ بڑی کمی ہے ہمارے اندر, بہت بڑی کمی ہے. اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی ہمارے معاشرے میں سمجھنے والی بات ہے. جو لوگ دکاندار ہیں, جو لوگ کاروباری ہیں, یا جو لوگ جن کا اپنا ذاتی کوئی بزنس ہے یا اپنا ذاتی ذریعہ آمدن ہے, جہاں وہ کسی کے محتاج نہیں ہے, کسی کے پابند نہیں. ایک ملازم آدمی ہے وہ تو پابند ہے, اس نے تو جانا ہے, اسکول ٹیچر ہے یا کوئی پولیس میں ہے, کوئی آرمی میں, اس نے تو اپنی ڈیوٹی پہ رہنا ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, اور یہ بھی میری کتابوں میں پڑھ کے اور اپنے اکابر اپنے بزرگوں کا طرز عمل دیکھ کے یہ بات آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ آج کل دکانداروں نے, تاجروں نے, کاروباری لوگوں نے رمضان کو کمائی کا منظر سمجھا کہ رمضان میں جلدی دکان کھول لی ہے, لیٹ بند کر لی ہے, رات کو بھی. ابھی یہ دیکھیں, ابھی آئے ہم تقریباً سارے بازار کھلے تھے, اور ابھی اگلی جو راتیں ہیں کاف راتیں تو وہ ہماری قوم کی شاپنگ نہیں گزریں. آج سے 4-5 صدیاں پہلے تک اس امت کی حالت یہ تھی کہ جب رمضان المبارک کا چاند شروع ہوتا تھا تو کتنے ہی بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر وہ اپنی دکان کو تالا لگا کے کہتے تھے تالے کو مخاطب کر کے اب تو عید سے چوتھے دن کھلے. تو کرتے کیا, یہ نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رمضان کا صحیح لطف لینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 11 مہینوں میں اپنی آمدن کو اس طرح تقسیم کر دے کہ رمضان المبارک میں اسے زیادہ کام کرنا, اور رمضان المبارک کے زیادہ اوقات اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, یاد میں, مسجد میں, اعتکاف میں, تراویح میں, روزے میں, قرآن کی تلاوت میں اور ان نیک اعمال میں گزرے. یہ باتیں ہمیں اب اجنبی اس لیے لگتی ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیں, اور اب اگر کوئی یہ باتیں ہمیں سنائے بتائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب باتیں. جس طرح وہ بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں اس طرح قرآن ختم کرتے تھے, تو یہ ممکن کیسے ہے؟ وہ سوتے کب ہوں گے, وہ جاگتے کب ہوں گے, وہ اپنے باقی معاملات کس طرح کرتے ہوں گے؟ تو میں ان دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ مشکل ان کو لگتا ہے جن کی نیند بھی 10 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی, جو 10 گھنٹے سے کم سونا بھی پسند نہیں کرتے. یہ بھی ماضی قریب کی بات ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ وہ 24 گھنٹوں میں صرف ظہر سے لے کر عصر تک سوتے تھے, اور وہ بھی اس طرح کے ظہر کی نماز پڑھ کے سوتے تھے اور عصر کی اذان سے پہلے کرے. یہ ان کا پوری زندگی کا سونے کا معمول. میں یہ رمضان کی سے پہلے مفتی احمد یار خان نیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھا گجرات میں, ان کا مزار ہے. تو ان کے بارے میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ وہ جب کسی بندے سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو آپ بات پہ بات کرتے ہیں تو آپ بول رہے ہوتے ہیں, اللہ سن رہا ہوتا ہے, پھر اگلا بات کر رہا ہوتا ہے, آپ سن رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کی اتنی قدر تھی کہ جب وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو جتنی دیر اگلا بندہ بات کر رہا ہوتا تھا اتنی دیر میں وہ درست چیز کرتے کہ کانوں میں بات سننی ہے, منہ میں نہیں سننی, تو کانوں سے بات سن لی جائے اور منہ سے اتنی دیر میں بھی درست چیز کر لیا جائے. یہ ہمارے اکابر کی کل کی بات ہے. کل تک ہمارے ہاں اپنے وقت کو نیکیوں سے بھرنے کا اور نیکیوں سے معمول کرنے کا یہ انداز تھا. اب چونکہ ہمارے اندر غفلت آ رہی ہے, سستی آ رہی ہے, تو ہمیں اپنے بزرگوں کی وہ باتیں عجیب لگتی ہے. اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک
بار بار نصیب فرمائے اور ہر بار اس کا احترام، اس کی تعظیم و تقریم اور اس کو راضی کرنے کی توفیق بخشے۔ میں ایک مرتبہ پھر کوٹھہ شریف والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ الحمدللہ اس سال ایک اور مسجد میں ختم قرآن مجید بھی اضافہ ہو گیا۔ ہر سال جتنی مساجد میں ختم قرآن ہوتا تھا، اس دفعہ اس تعداد میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان المبارک میں اللہ کرے کہ ایک اور اضافہ ہو۔ میری حافظ اعجاز صاحب سے بات ہو رہی تھی چند دن پہلے کہ یہ جو ہمارا محلہ ہے اس طرف آبادی کافی بڑھ رہی ہے، اور اب اس طرف بھی مسجد کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی خوش نصیب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس محلے میں بھی مسجد کے لیے جگہ وقف ہو اور مسجد کی وہاں بھی تعمیر ہو۔ یہ کوٹھہ شریف والوں کی سعادت ہے، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج سینکڑوں مساجد کے اندر جو رمضان میں قرآن کریم سنایا جا رہا ہے اس کا ثواب اللہ کوٹھہ والوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پڑھ کے گئی، جہاں حفظ کر کے گئی، جہاں انہوں نے بیٹھ کے قرآن مجید فرقان حمید یاد کیا اور آج وہ سنا رہے ہیں، یہ آپ سب اس ثواب کے مستحق کے اس قبرستان میں جو ہمارے بڑے مدفون ہیں جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا، آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں دے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ان کی قبروں کو کس طرح جنت کے باغ بنایا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ان کی قبروں پر کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جب ان کے لگائے ہوئے اس پودے سے فیضیاب ہونے والے حفاظ اور قراء جگہ جگہ پہ جا کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جس طرح علامہ غلام مرتضیٰ چشتی صاحب فرما رہے تھے، میں کوٹھہ شریف والوں کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر باہر سے آ کے لوگ اس چشمہ فیض سے سیراب ہو کے چلے گئے اور آپ لوگ اس سے محروم رہ رہے ہیں، آپ کی اولادیں محروم رہ رہے ہیں، تو یہ بڑی بدنصیبی والی بات، یہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ اس لیے میں بھی اس بات کی تائید کروں گا کہ کوٹھہ شریف میں جہاں حفاظ ہیں وہیں کوٹھہ شریف کے رہنے والوں میں علماء ہونے چاہیے، دین کے علم کے وارث ہونے چاہیے، جو قرآن و سنت کے نور کو آگے پھیلا سکیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ گاؤں کے اندر اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو ضرور آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں جہاں آپ نے حافظ بنایا ہے، قاری بنایا ہے، وہیں انہیں عالم دین بنانے کے لیے بھی آپ قبر رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب بزرگ دوست یہاں تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لمحات کی برکت سے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اسی رات کو وہ قادر ہے کہ ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دے۔ ہمارا یہ جاگنا، ہمارا یہ بیٹھنا، اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حفاظ اور قراء کی خدمت میں یہاں سے بیرون ملک سے جن جن دوستوں نے بزرگوں نے اپنا حصہ شامل کیا، اللہ ان کے رزق میں مال جان میں برکتیں عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو بہن بھائی بزرگ پردیس میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوٹھہ شریف پر اس پوری بستی پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔